الحمد للہ علی نوالہ الصلاۃ والسلام علی مظہر جمالہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. زینت السادات، گل گلشن سادات، قرۃ عیون الاولیاء پیر سید محمد حسین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام مشائخ عظام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے سالانہ ختم پاک کی اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. حاجی محمد زمان صاحب، ان کے دیگر اہل خاندان جس محبت و عقیدت کے ساتھ 12 جون کو اس سالانہ ختم پاک کا انعقاد کرتے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسن عقیدت سے بڑھ کے اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں. اتنا ہی عرض کروں گا کہ نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. نسبت اچھی تو قسمت اچھی، یا قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے. نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ بازار جائیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا دکانوں میں لگا ہوا ہے، 1000 روپے میٹر والا کپڑا، لیکن کوئی اس کو اٹھا کے چومتا نہیں کہ یہ 1000 روپے میٹر ہے تو اس لائق ہے کہ اس کو چوما جائے. اور دوسری طرف 30 روپے گز والا کپڑا قرآن کا غلاف بن جائے تو لوگ قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، غلاف پہلے چومتے ہیں. کیا سبب ہے کہ اس کپڑے کا احترام کیا جا رہا ہے؟ صرف ایک سبب ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. اچھی نسبت جو ہے وہ مقدر سنوار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اچھی نسبتیں اختیار کرنے کا اور اچھی نسبتیں نبھانے کا، اچھی نسبتیں قائم رکھنے کا حکم دیا. میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 جو خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو مانوس رکھو، اپنا تعلق جوڑے رکھو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. واصبر نفسک، اپنے آپ کو مانوس رکھو، اپنا تعلق جوڑے رکھو، اپنا تعلق قائم رکھو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ان. الذین کا معنی ان. یا اللہ ہم تو تیرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور تو کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو.
بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، اولیاء کی نسبت کی اہمیت کیا ہے؟ تو قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، یا اللہ ہم تو تیرے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو، وہ میرے بندے ہیں، جب ان کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا تو میرے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تعلق قائم کرنا ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کیوں جاتے ہیں خانقاہوں پہ، کیوں جاتے ہیں اولیاء کرام کے پاس؟ میں نے کہا ہم نہیں جاتے، اللہ ہمیں بھیجتا ہے تو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ بھیجے وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا، تعلق مضبوط رکھنا۔ اور یاد رکھیں اللہ کسی سے رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے۔ اللہ کسی سے رشتہ داری نہیں رکھتا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا۔ اللہ کسی سے رشتہ داری نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے، یحبہم و یحبونہ۔ اگر لم یلد ولم یولد قرآن پاک کی آیت ہے تو یحبہم و یحبونہ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوا اللہ رشتہ داری تو کسی سے نہیں رکھتا پر دلداری، محبت، جن سے اللہ محبت کرے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بس یہی ہماری دعوت ہے، آؤ ان لوگوں سے محبت کرو جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید سے ثابت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہیں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور کہیں فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ عام آدمی تو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا اور یہ معرفت والے ہیں، جب ان سے تعلق نصیب ہوگا تو آداب بارگاہ خداوندی حاصل ہوگی۔ مزید آسان کر کے کہوں کہ اپنے طور پہ اگر کہیں زمین سے کوئی جڑی بوٹی اگے اور کوئی اس کی رکھوالی کرنے والا نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور اگر کسی درخت کو کوئی مالی خود لگائے اور اس کی رکھوالی کرے، اس کو کھاد دے اور اس کی نگہبانی کرے تو اس پر پھل کس طرح آتا ہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عارف کھڑی نے ایک اور مثال کے ذریعے اس مضمون کو بیان کیا ہے، پر میں عارف کھڑی کی اس مثال سے پہلے دور حاضر کی ایک جدید ترین دنیا کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امریکہ والوں نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند پر پہنچے ہیں، جولائی کے مہینے میں وہ سالانہ دن مناتے ہیں چاند پر جانے کا۔ انہوں نے مختلف چاند گاڑیاں بھیجی، لیکن جب وہ کرۂ ہوائی سے باہر نکلتی اپنے مرکز سے ان کا رابطہ کٹ جاتا یا کوئی اور ایسا سبب پیش آتا، وہ راستے میں ہی منزل سے بھٹک جاتی۔ اپالو 11 وہ جب کرۂ ہوائی سے باہر نکلا تو اس کا اپنے مرکز سے رابطہ کٹ گیا اور آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ فضا میں کہاں گیا۔ اور اپالو 12 جو ہے وہ جب کرۂ ہوائی سے باہر نکلا ہے تو اس کا اپنے مرکز سے رابطہ قائم رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سائنسدان چاند کی زمین پہ اترا ہے، چاند پہ اس نے قدم رکھا ہے تو اس نے امریکہ کے صدر سے ٹیلی فون پہ بات بھی کی ہے، اس کا اپنے مرکز سے رابطہ قائم رہا۔
اپولو 11 جب کرۂ ہوائی سے باہر نکلا مرکز سے رابطہ کٹ گیا، اور جس کا مرکز سے رابطہ کٹ گیا وہ منزل پہ پہنچا نہیں۔ یہی دعوت ہے اہل سنت و جماعت کی، منزل پہ پہنچنا ہے تو اپنے رہنما سے رابطہ مضبوط کرنا۔ اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیں، جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او نہ چڑھن اچھائیاں۔ اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنا تعلق جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر میں ان کا مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، ولا تعد عیناک عنہم، تمہاری آنکھیں ان سے پھرے نہ۔ یہ نہیں کہا آنکھیں پھیرنا نہ، بلکہ فرمایا آنکھیں نہ پھرے، یعنی یہ بڑی احتیاط والی بات ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم یہی سمجھتے رہو کہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور دنیا کی مصروفیات میں کھو جاؤ اور تمہارا تعلق کمزور ہو جائے۔ ولا تعد عیناک عنہم، تمہاری آنکھیں ان سے پھرے نہ۔ اگر آنکھیں پھر گئیں تو نقصان کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے اللہ والوں سے آنکھیں نہ پھیرنا۔ اگر اللہ والوں سے آنکھیں پھری تو پھر دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ میلہ لگا ہوا ہے، بچہ ماں سے ضد کرتا ہے کہ میں نے میلہ دیکھنے جانا ہے، اور ماں کہتی ہے رش بڑا ہے، بھیڑ بڑی ہے، تو کہیں کھو جائے گا، گم جائے گا۔ ماں نے دیکھا بچہ ضد کرتا ہے کہ میلے پہ جانا ہے، چچا میلے پہ جا رہا تھا، ماں نے کہا یہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ تجھے بھیجتی ہوں۔ اس نے بھتیجے کا ہاتھ چچا کو پکڑایا اور کہا جاؤ اس کو بھی میلہ دکھا کے لے آؤ۔ اب چچا سمجھدار تھا، اس نے سارا میلہ بھتیجے کو دکھایا اور واپس موڑ کے گھر بھی لے آیا۔ ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ ایک سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں کیوں پکڑایا ہے؟ اس لیے کہ بچہ تو کہیں میلے میں گم جائے گا، کھو جائے گا۔ اگر کسی سمجھدار کا ہاتھ پکڑ رکھا ہوگا وہ میلے میں سے گم نہیں ہونے دے گا، وہ میلہ بھی دکھائے گا اور واپس موڑ کے گھر بھی لے آئے گا۔ صوفیاء کی تعلیمات یہ ہیں، یہ دنیا بھی ایک میلہ ہے، اس میں بھی بڑی کشش والی چیزیں ہیں جو انسان کو منزل سے بھٹکا دیتی ہیں۔ دولت ہے، منصب ہے، عہدے ہیں، اور دنیا میں کئی ایسی دلچسپی والی رنگینی والی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں اگر خود یہ میلہ دیکھنے نکلو گے تو شاید تم کھو جاؤ، منزل سے بھٹک جاؤ۔ اگر دنیا کا میلہ دیکھنا ہے تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو، وہ تمہیں دنیا کا میلہ بھی دکھائے گا اور موڑ کے در مصطفیٰ پہ بھی لے آئے گا۔ وہ تمہیں دنیا کا میلہ بھی دکھائے گا پر در مصطفیٰ سے دور نہیں ہونے دے گا۔ اللہ والوں کی نسبت کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو وہ دنیا میں بھی رکھتے ہیں پر دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتے، وہ دنیا کی دلدل میں انسان کو ڈوبنے نہیں دیتے بلکہ دنیا میں رکھتے ہوئے اس کا تعلق اللہ کے نبی سے جوڑ دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا عین الفقر میں، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں فقیر فنا فی اللہ کے لیے اپنے مرید کو مجلس محمدی میں پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی محفل لگی ہے، آپ واز فرما رہے ہیں، 10,000 کا مجمع ہے، آپ کے سامنے بیٹھے علی بن حیتی، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو جائے تو اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔
حضور غوث اعظم نے دیکھا کہ علی بن حیتی میرے سامنے بیٹھے سو گئے ہیں، تو آپ ممبر سے اترے اور سوئے ہوئے آدمی کے پاس دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد وعظ چھوڑ کے ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی بن حیتی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، دیکھا شہنشاہ بغداد میرے پاس کھڑے ہیں اور واز نہیں کر رہے، تو یہ بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور کیا سبب ہے کہ آپ واز چھوڑ کے میرے پاس کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اے علی بن حیتی سچ بتا، اس وقت تجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت تو امام الانبیاء کی زیارت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ جناب علی بن حیتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کیا اور کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ حضور تمہیں حکم کیا دے کے گئے؟ عرض کیا حضور حکم دے کے گئے ہیں کہ جب میری زیارت کرنی ہو تو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا، یہاں تجھے میرا بھی دیدار ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی محفل رسول اللہ کی محفل تک پہنچنے کا زینہ بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے، راستہ بن جاتی ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی محفل میں آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عاشقوں کی محفل میں آ گیا، ان کی نسبت سے اسے حضور کی محفل نصیب ہو جاتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں کی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بعض لوگ اولیاء کرام کے پاس جانے کو شرک قرار دیتے ہیں اور اولیاء کرام کی معیت کی جو برکتیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد ہمارے لیے جو دین سمجھنے کا دوسرا ماخذ ہے وہ ہے حدیث شریف۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی لیکن اس کی جزیات کی طرف کبھی توجہ نہیں کی ہوگی۔ 100 آدمیوں کا قاتل ولیوں کے شہر کی طرف چلا توبہ کرنے کے لیے اور راستے میں موت آ گئی۔ مسلم شریف کتاب التوبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل ولیوں کے شہر کی طرف چلا اور راستے میں موت آ گئی۔ رحمت والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا یہ ولیوں کے شہر کی طرف جا رہا تھا، بخشا ہوا ہے۔ عذاب والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا جا رہا تھا پر پہنچا نہیں ہے، راستے میں موت آ گئی ہے اور یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ دونوں طرف سے زمین ناپ لو، اگر ولیوں کا شہر قریب ہے تو پھر یہ بخشا ہوا ہے، اور اگر اس کا اپنا گھر قریب ہے تو پھر عذاب والے فرشتے اس کو اٹھا لیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ اس کا گھر قریب تھا۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو زمین ناپنے پہ لگایا ہے اور ادھر گھر کی طرف سے زمین کو حکم دیا ہے کہ پھیل جا، اور ولیوں کے شہر کی طرف سے زمین کو حکم دیا ہے کہ سمٹ جا۔ فرشتوں نے زمین ناپی تو انہوں نے کہا ولیوں کے شہر کی طرف فاصلہ تھوڑا ہے لہذا یہ بخشا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں بخشنا کس نے ہے؟ اللہ کسی کو بخش دے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کیوں بخشا ہے؟ یا اللہ بخشنا تو نے ہے تو بغیر حساب کی بخش دے، یہ فرشتوں کو کس کام لگایا ہے کہ ادھر سے بھی زمین ناپو ادھر سے بھی زمین ناپو؟ یا اللہ بخشنا تو نے ہے تو بغیر حساب کے ہی بخش دے، کون تیرے اوپر اعتراض کر سکتا ہے کہ کیوں بخشا ہے؟ اور اگر فرشتوں سے زمین نپوائی ہے تو پھر یہ واقعہ اپنے نبی کی زبان سے بیان کیوں کروایا ہے؟ اس واقعہ کو بیان کروانے کا مقصد کیا ہے؟ جواب آتا ہے دنیا والوں، اگر میں زمین نہ نپواتا، زمین کو پھیلنے اور سکڑنے کا حکم نہ دیتا اور پھر یہ واقعہ اپنے نبی کی زبان
ولیوں کی عظمت اور شان کیا ہے۔ یہ واقعہ اسی لیے پیش آیا تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنا تعلق جوڑے رکھو ان لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے آداب بارگاہ خداوندی نصیب ہوتے ہیں تو اللہ والوں سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلْ الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی خبر والے سے پوچھو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔